عزیزان گرامی، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، باری سبحانہ و تعالی و تقدس کا یہ احسان عظیم ہے کہ سیرت النبی کی یہ بزم اور اس کا انعقاد گزشتہ سالوں کی طرح ان سال بھی عمل میں آیا۔ اور سیرت پاک کے وعظوں کا سلسلہ یہ آج سے نہیں، 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے آقا بھی واعظ فرماتے تھے، دین ہدایت کے لیے۔ پھر صحابہ اس صراط مستقیم پر گامزن رہے اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ چونکہ دعوت و تبلیغ یہ بھی دین کا ایک جز ہے، لیکن اصل دین قرآن و حدیث ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی رہا ہے کہ جب بھی ماہ ربیع الاول کی آمد ہوتی تھی تو ہمارے اسلاف بر صغیر کے کونے کونے میں اور ہندوستان سے بھی باہر تشریف لے جاتے اور سیرت پاک کے بیان فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہماری یہ مسجد حوض والی چوڑی والان میں بھی قرآن و حدیث کی خدمات ہوتی رہی ہے، تاہنوز ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت حضرت کا بھی اس مسجد سے قلبی لگاؤ تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقیر دہلوی حضرت حکیم الاسلام کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، وہ نسبت ہے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں ہماری دلی 6 میں بڑے بڑے جلوس ان کی ہوا کرتے تھے اور واعظ و نصیحت ہوا کرتی تھی۔ آج یہاں ہیں تو کل وہاں ہیں، اور دلی 6 مداح طیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ بھی اسی مادر علم سے ہے جہاں ہم نے پڑھا ہے، دارالعلوم دیوبند۔
اور یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ جب انگریزی سامراج میں مدارس اسلامیہ کو ختم کرنا شروع کیا، 1857 کی جنگ میں بڑے بڑے علماء نے گردنیں کٹوا دی، یہاں تک کہ چاندنی چوک دلی سے لے کر در خیبر تک ہر درخت پہ علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ دین کا چراغ بجھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو بڑھانے کے لیے، چونکہ ایک دور تھا کہ دلی محبت علم رہی ہے، علم کا مرکز، علم کا گہوارہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تفہیم قرآن کے تعلق سے اگر بر صغیر کے علماء نے قرآن کریم کو سمجھا ہے تو خاندان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے۔ یہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے عربی زبان کا ترجمہ قرآن کریم کا فارسی میں کیا ہے اور قرآن کریم کو سمجھا ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی جو اولادیں ہیں، انہوں نے اس زمانے کی جو ادق اردو تھی اس میں تراجم کی، پھر اس کو اور سلیس کیا گیا، اس زبان کو اور سلیس کیا گیا، اور تراجم ہوئے، پھر تراجم ہوئے، اور آج خدا کا شکر ہے کہ کتنی تفاسیر قرآن کریم کی فصیح اردو زبان میں موجود ہے، عام فہم زبان کے اندر بھی موجود ہیں، اور ادق سے ادق زبان کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا اگر آپ اٹھائیں گے تو بہت سی باتیں آج بھی ہم جیسوں کی عقل سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی دل و دماغ میں وہ عبارت نہیں اترتی، اتنی ادق الفاظ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور زبان اردو۔ پھر آسان کیا ہمارے اسلاف نے، اور اردو زبان کو آسان کیا۔ تو جب یہاں سے یہ چراغ گل ہو گیا، پھر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمت دی، کیونکہ انگریز کا جو مین نشانہ تھا وہ علماء اور دینی مدارس تھے، اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جب بھی سلاطین اور حکمران ظالموں نے اسلام کو، مدارس کو، علماء کو ختم کرنے کی سازشیں رچی ہیں، تو سب سے پہلے علماء پر اٹیک کیا گیا، دینی مدارس پر اٹیک کیا گیا، لٹریچرز پر اٹیک کیا گیا۔ اسپین کی تاریخ اٹھا لو، بغداد کی تاریخ اٹھا لو، ترک کی تاریخ اٹھا لو، یہی ہوا۔ یہی حال تھا انگریزی سامراج کا، کئی سو سال حکومت کی انگریز نے ہمارے ہندوستان میں، تقریباً 200 سال حکومت کی ہے۔ ان کا مین مشن یہی تھا۔ 1866 میں 6 مئی 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت شاہ ولی اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس تحریک کے بانی بھی روحانی اعتبار سے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اس زمانے کی اسلاف کے خام میں تشریف لائیں اور باقاعدہ نشان لگایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیت سے، اور فرمایا کہ مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آتی ہے۔ صاحب خواب صبح کو بیدار ہوئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے، تو حقیقت میں نشانات موجود تھے، حقیقت میں نشانات موجود تھے۔ اس مٹی کو اٹھا کے تبرک کر رکھ لیا، اور وہاں سے پھر یہ چشمہ جاری ہوا۔ آج وہی دارالعلوم ہے کہ عالم اسلام کی مائے ناز یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ ابھی آپ نے چند مہینے پہلے ایک سوشل میڈیا پر، گودی میڈیا پر سنا ہوگا کہ میاں دارالعلوم نے انگریزی زبان پڑھنے کے لیے پابندی لگا دی اسٹوڈنٹس پر۔ بڑا حبہ اٹھا اس کا، بڑا ہلولہ اٹھا۔ حقیقت کیا تھی؟ چونکہ میڈیا کو تو ذرا سا شوشہ چاہیے، اسے آگ بگولا بنا کر پیش کر دیتی، اس کا کام ہی آگ لگانے کا۔ اصل میں جو اسٹوڈنٹس انگلش کے تھے وہ اس پیریڈ میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے جن اوقات میں درس ہوتا تھا حدیث کا، ان کا ٹیوشن تھا۔ ان اوقات میں جبکہ جہاں بخاری پڑھائی جا رہی، مسلم پڑھائی جا رہی، حدیثیں پڑھائی جا رہی، تفسیریں پڑھائی جا رہی، فقہ پڑھایا جا رہی ہے، سارے سبجیکٹ الگ الگ پڑھائے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی کلاس کو چھوڑ کر ان کلاسوں کے وقت میں انگلش کی ٹیوشن نہ لگاؤ، یہ مانا۔ حالانکہ آلریڈی انگلش کا شعبہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے۔ پھر میاں حکومت کے ایس پی، ڈی ایس پی، ایم ڈی ایم سب آ گئے جانچ پڑتال کرنے کے لیے۔ تو اسی انگلش کے کلاس میں ایک بچہ طالب علم انگریزی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اتفاق سے۔ اب ڈی ایم نے، ایس ڈی ایم نے جو اس سے انگریزی میں سوالات کیے، اس نے کتاب بند کر کے برٹش انگلش میں جو جواب دیا، میاں ان کی پینٹیں ڈھیلی ہو گئی، پھر ہاتھ جوڑ کر بھاگے، وہ ڈی ایم بھی اور ایس ڈی ایم بھی۔ یہ عام زبان نہیں، برٹش لینگویج میں وہی انداز تکلم انگریزی کا، وہی گفتگو انگریزی۔ میاں ان کی پینٹیں ڈھیلی بھی ہو گئی تھی، گیلی بھی ہو گئی تھی۔ یہ اصل تھا مقصد۔ اب میاں شوشہ چھوڑ دیا، میاں دیوبند کے علماء نے، دارالعلوم کے مولویوں نے منع کر دیا۔ منع اس لیے کیا تھا کہ جس وقت میں آپ کا عربی کلاس ہو رہے ہیں ان اوقات میں آپ ٹیوشن پڑھنے نہیں جا سکتے، خارجی وقت میں پڑھو، جبکہ آلریڈی ہمارے یہاں انگلش کا شعبہ موجود ہے۔ تو بہرحال اب اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی 6 مئی 1866 میں۔ آج وہی دارالعلوم ہے کہ دنیا زمانے میں اس کا فیض جاری ہے۔ اور ایک خواب میں بتاؤں، ابھی تو یہ تمہید چل رہی ہے، ابھی تو اپنے موضوع پر آیا بھی نہیں، تو خواب بتاؤں میں آپ کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، خانہ کعبے کی چھت پر تشریف فرما، خواب میں
اور آپ کے جسم سے پانی کی نہریں جاری ہیں چاروں سمت، چاروں سمت۔ خواب بیان کیا تو معبر نے خواب کی تعبیر یہ دی کہ حضرت جس دارالعلوم کی آپ نے بنیاد رکھی ہے، اللہ سے یا اللہ یہاں سے دین کے چشمے جاری کرے گا اور پوری دنیا میں وہ چشمے جاری رہے گا۔ دیکھ لو آج دوسرا خواب دیکھا، اسی خانہ کعبے کی چھت ہے اور بغداد عراق کی طرف سے نہر آ رہی اور آپ کے جسم سے ٹچ ہو کر واپس جا رہی، آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی۔ یہ خواب دوسرا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے معبر نے خواب کی تعبیر دی کہ حضرت دارالعلوم دیوبند سے مسلک حنفیت کا عروج ملے گا، حنفی مسلک کو عروج ملے گا۔ آج بر صغیر نہیں 75% دنیا میں حنفی مسلک کا راج ہے۔ عبادات سے لے کر زمین اور جائیداد تک، طلاق سے لے کے نان و نفقے تک 75%۔ اس لیے الحمدللہ ہم حنفیہ ہیں، حنفی ہی رہیں گے۔ چاروں ائمہ برحق ہیں، جہاں تعلیم مقصود ہے وہ تعلیم دو، مسلکی اختلاف پیدا مت کرو۔ مسلکی اختلاف پیدا مت کرو۔ قرآن پڑھانا ہے تجوید کے ساتھ پڑھاؤ، مخرج کے ساتھ پڑھاؤ، کوئی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن اگر آپ کسی اور مسلک کے ماننے والے ہیں تو اس کے اندر آپ مداخلت نہ کریں۔ چونکہ دلی 6 بھی حنفی ہے اور حنفی رہے گی، حنفی رہے گی۔ تو فوکس قرآن کریم کی تعلیم پر ہو، نہ کہ مسلک۔ مسلک کی اختلافات الگ ہیں، ہم بھی بہت سے مسائل میں امام شافعی کا سہارا لیتے ہیں، امام مالک کا سہارا لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا سہارا لیتے ہیں، صاحبین کا سہارا لیتے ہیں، طرفین کا سہارا لیتے ہیں، شیخین کا سہارا لیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو شیخین کس کو کہتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو بھی پتہ نہیں، طرفین کس کو کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں آج تک۔ یہ فقہ کے محاورات ہیں۔ محدثین میں جہاں لفظ شیخین بولا جائے گا، محدثین کی جماعت میں جہاں شیخین بولا جائے گا، وہاں مراد ہوں گے حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ جانا، شیخین نے اس روایت کو نقل کیا ہے تو کیا سمجھیں گے؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ صحابہ کی جماعت میں جہاں لفظ شیخین بولا جائے گا، یہ تو محدثین کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ میں جہاں لفظ شیخین بولا جائے گا، سمجھ جانا کہ اس سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات بابرکت ہے۔ فقہ کے محاورات میں جو مسلک کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں میں فقہ کی جہاں لفظ شیخین بولا جائے گا، وہاں مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ مراد۔
فقہ کی کتابوں میں یا صاحبین بولا جائے گا، امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں شاگرد امام اعظم، یہ مراد ہے۔ جہاں لفظ طرفین بولا جائے گا کہ طرفین کے نزدیک مسئلہ یہ ہے جائز ہے یا ناجائز، تو وہاں مراد حضرت امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت مراد ہے۔ تو بہرحال 75% دنیا میں آج بھی مسئلہ کی حنفیت کا راج ہے، اور جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں میڈیم ہوں مکاتب ہوں، سب مسئلہ کی حنفیہ کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات میں ہم دیگر مذہب کے مسلک کا سہارا لے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ہی مسلک پر شدت اختیار کر لینا اس کی کہیں جواز کی شکل نہیں ہے۔ وہ علماء جانے، فقہا جانے، محدثین جانے، مفسرین جانے، تمہارا کام پڑھانے کا، پڑھاتے رہو، ختم مسئلہ۔ بہرحال اب ہماری مسجد میں قرآن و حدیث کی خدمات ہوئی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد و رفت رہی، حضرت مولانا یوسف فقیر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو انداز بیاں تھا وہ عوام الناس میں مقبول تھا، خواص میں نہیں۔ خواص تو ٹانگ گھسیٹنے پر لگے ہوئے تھے، اور آج بھی گھسیٹتے ہیں۔ عوام الناس، اور اس میں کوئی شک نہیں، حضرت علمی اعتبار سے ایک مقام رکھتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ واقعی وہ اللہ کا فقیر تھا، عاشق رسول تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دلی کی ٹکسالی زبان میں ان کا انداز الگ تھا بیان کرنے کا، تو مقبول تھے عوام الناس میں۔ تقریباً 50 سال کے آس پاس حضرت نے حوض والی مسجد کے منبر و محراب سے قرآن و حدیث کی خدمات کی ہیں، اور وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تقریباً 1988 سے یہ خادم بھی قرآن و حدیث کی خدمات حوض والی مسجد چوڑی والان سے کر رہا ہے۔ اس میں یہ سیرت پاک کا جو واضحوں کا سلسلہ ہے، ایک حضرت کے دور میں ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا انجمن محبان القرآن، یاد ہوگا، انجمن محبان القرآن۔ حضرت نے یہ تنظیم اسٹیبلش کی تھی۔ بہرحال آپ نے بہت سے پمفلیٹوں پر، بہت سی حضرت کی کتابوں پر، تصانیف پر من جانب انجمن محبان القرآن شائع کردہ پڑھا ہوگا، اور آج بھی وہ نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن اس کمیٹی کے کچھ ممبران تو اللہ کو پیارے ہو گئے، تقریباً سبھی الا ایک دو کے۔ بہرحال بھائی اکرم مرحوم کے زمانے میں پھر اس انجمن کو قائم کیا گیا، اور چند نام ہیں جو میرے پاس لسٹ میں رکھے ہوئے ہیں ڈیسک کے اندر، 4-5 نام ہیں بس۔ اب اللہ ان سے کام لے رہا ہے، کب تک لے گا یہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں، اللہ میاں کو معلوم۔ لیکن سیرت پاک کا جو موضوع ہے سمندر ہے علم کا،
اس کا کوئی گوشہ آج تک اصحاب سیر کے ہتھوں نہیں لگا. جس گوشے پر آپ بولیں گے سمندر بھرا پڑا. اور خدا کا شکر ہے، دیکھیے رمضان شریف کا موضوع تو بہت خشک ہے، اور وہاں بھی تقریباً 60 واعظ کرنے پڑتے ہیں. بھائی 30 دن کے یہ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے حافظ صاحب حاجی جی، یہ تو ترجمے میں آنے والے ہیں، واعظوں میں آنے والے ہیں. مسلسل میری ناگاہیں ہوتی، ان کے ناگاہ نہیں ہوتی. بڑے عاشق ہیں الحمدللہ قرآن کریم کے. تو وہاں تو وہ 60 واعظ کرنے پڑتے ہیں، اللہ ہی کراتا ہے. لیکن رمضان شریف کا جو موضوع ہے بس چند آیتوں پر، چند حدیثوں پر موقوف ہے. البتہ سیرت پاک کا جو موضوع ہے، اور الحمدللہ میرے اندر سیرت پاک کے واعظوں کے تعلق سے ایک عجیب امنگ پیدا ہوتی ہے، عجیب جذبات ابھرتے ہیں. ماشاءاللہ ہزاروں سینکڑوں کتابیں، لاکھوں کتابیں سیرت پر موجود ہیں. جون سے بھی اٹھاؤں نئی سے نئی راہ ملتی ہیں کتابوں میں، نئی سے نئی راہ. اللہ ہماری اسلاف کے اصحاب سیر کی قبروں کو نور سے بھر دے، زندگی کھپا دے سیرت کی کتابوں میں. دیکھیے ایک بات اور سن لیجیے، حدیث کا ہونا الگ ہے اور سنت کا ہونا الگ ہے. کہیں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میری حدیث پر عمل کرو، فرمایا کہ نہیں. قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، سنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین. جو میری سنت پر عمل کرے گا، میرے خلفائے اربعہ کی سنت پر عمل کرے گا، وہ کامیاب ہے. حدیث میں تو ایک مقام پر آتا ہے کہ آقا نے کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا. کیا مجبوریاں تھیں، محدثین نے کلام کیا ہے. آقا کے پیروں میں درد تھا، کمر میں تکلیف تھی، یا وہاں گندگی پڑی، کچھ نہ کچھ مجبوریاں تھیں. یہ تو سنت نہیں ہو سکتا. حدیث ہے، ارے بھائی حدیث ہے، سنت نہیں. تو مجبوری آ جائے. اسی طریقے سے آقا نے روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ بوس و کنار کیا، امت کو حکم نہیں کیا. یہ تو میاں کفارہ واجب کر لیں گے ہر روزے پہ، حدیث ہے. تو کہیں آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میری حدیث پر، میری سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، سنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین. تو حدیث پاک کا ہونا الگ ہے، سنت کا ہونا الگ ہے، سنت کا ہونا الگ ہے. تو سنت پر عمل پیرا، سنت پر عمل پیرا. تو اس معنی کر حضور کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے، مختلف گوشے، اور جو میرا اپنا مزاج ہے، میں اس گوشے کو تلاش کرتا ہوں کہ حضور نے نبی بننے سے پہلے کیا کیا. دیکھیے تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی بننے سے پہلے بھی ولایت کی ٹاپ کی منزل پر ہوتا ہے. ٹاپ کی منزل پر. اس سے کبھی بچپن سے لے کر نبی بننے تک
کوئی برائی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے. نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ کل وہ دائی بن کر سماج میں آئے گا اور سماج والے دائی پر انگشت نمائی نہ کر سکے. دائی کا دامن بالکل پاک، ورنہ یوں کہہ دے میاں خان صاحب کل تو آپ میری فلاں محفل میں میرے ساتھ تھے، آج دائی بن کے تم میدان میں آ گئے. انگشت نمائی. تو میرا مزاج ہے کہ میں حضور کے اس گوشے کو پڑھتا ہوں حیات طیبہ کے کہ نبی بننے سے پہلے کیا کیا مرحلے طے کیے. نبی بننے سے پہلے. اور نبی تو براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. ہم وقت اللہ کی توجہ نبی پر مرکوز رہتی ہے. ہم وقت یہ نبی کی شان ہے. بچپن کا زمانہ، یاروں کی ٹولی. حضور نے فرمایا یاروں سے، یار بارات چڑھتی ہے، میں بھی دیکھوں گا کیسی چڑھتی ہے. شوق ہوا، بچپن ہے اور یہ عمریں تو ایسی ہوتی ہیں لڑکپن کی. چلے جائیں. اب مکے کی بارات ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ اللہ نے حضور کو سلا دیا. لانگ سلیپ، لمبی نیند. وہ بارات آ بھی گئی، چڑھ بھی گئی، اتر بھی گئی، آقا سوتے رہے. بچا لیا. یہ کون نگہبان ہے؟ چونکہ وہی محمد رسول اللہ جو اب تک محمد ابن عبداللہ ہیں، کل یہ محمد رسول اللہ بنیں گے اور دائی بن کر میدان میں آئیں گے تو یہی یار کہہ دیں گے میاں محمد یار کل تو تم ہمارے ساتھ فلاں پارٹی میں موجود تھے. اور دائی کے اصول کیا ہو؟ سنیے سورۃ الاعراف کی آیات. خذ العفو، یہ دائی کا پہلا. وامر بالعرف، یہ دائی کا دوسرا حق. واعرض عن الجاہلین، یہ دائی کا تیسرا حق. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا مطلب ہے؟ اور جتنے بھی ہمارے بھائی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا اپنے کانوں کے پردے کھول لیں. وہ بھی پردے کھولیں. یہ دائی کے اصول ہیں. قرآن شاہد. قرآن کو تو غلط نہیں کہہ سکتا کوئی. اگر قرآن کریم کو غلط کہے گا تو اپنا ایمان سے ہاتھ دھو لے، چل جا جہنم کے ساتویں طبقے. میرے آقا سے بڑھ کر دائی کون ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک ایک جملے میں نصیحتیں بڑی پڑی ہیں دائی کی. پہلا، دائی کا حق کیا ہے؟ اگر کسی کی ذات سے تکلیف پہنچے تو معاف کر دے. کر رہا کوئی آج معاف؟ بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو معاف نہیں کر رہا، باپ بیٹے کو معاف نہیں کر رہا، ماں بیٹی کو معاف نہیں کر رہی، بیٹی ماں کو معاف نہیں کر رہی.
انتشار، اختلاف اور یہ اختلافات ہی اور قرآن کریم سے دوری اور آپس کے اختلافات ہی یہ ہماری تنزلی کا سبب ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی، تحریک آزادی، آزادی ہند کے بہترین ٹاپ کے لیڈر رہے۔ مہاتما گاندھی جی کے قدم بقدم کاندھے سے کاندھا ملا کر اس مادر وطن کو آزاد کرایا۔ مالٹا کی جیل میں ڈال دیا انگریزوں نے۔ مولانا محمود، جہاد کا فتویٰ واپس لے لو، ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ دیکھیے مادر وطن کو جب بھی ضرورت پڑی ہے ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسے دنیا کی تاریخ جھٹلا نہیں سکتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی بدل لیں، حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ جس وقت میں انگریز نے ان کو آزاد کیا، جیل سے ڈسچارج کیا، تو مہاتما گاندھی جی خود بمبئی بندرگاہ پر پک کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خیر آ گئے۔ دیوبند پہنچنے کے بعد جب آپ کو چارپائی پلٹایا تو جو حال قریش مکہ نے صہیب رومی کا کیا تھا، یاد ہے؟ جو حال قریش مکہ نے حضرت بلال حبشی کا کیا تھا، جو حضرت سمیہ کا کیا، حضرت یاسر کا کیا، حضرت عمار کا کیا، وہی حال، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں انگریزوں نے مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند کو پہنچائی۔ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کی پیٹھ کو تپایا گیا، اور بدیاں پڑی ہوئی تھی، نیل پڑی ہوئی تھی، کھال اچڑی ہوئی تھی، چربی پگھل پگھل کے نکل گئی تھی، یوں ہڈی کا ڈھانچہ۔ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے فرمایا محمود، مولانا محمود فتویٰ واپس لے لو۔ تو کیا فرمایا کرتے جیل میں؟ انگریزوں سے، اس جیلر سے مخاطب ہو کر، میرے اندر بھی بلال حبشی کا خون ہے، میرے اندر بھی صہیب رومی کا خون ہے، میرے اندر بھی حضرت سمیہ کا خون ہے، میرے اندر بھی حضرت عمار و یاسر کا خون ہے، میں ان کی روحانی اولاد ہوں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اپنی مادر وطن کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ خیر جب حضرت دیوبند تشریف لے آئے تو حضرت سے پوچھا، حضرت کیا سبق ملا جیل میں؟ کہ میں 2 سبق لے کر آیا ہوں جیل سے، 2 سبق، کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہے، امت کے زوال کا سبب کیا ہے، یہ امت قدم لمحہ بلمحہ ذلت کی طرف کیوں جا رہی؟ اس کو تو اللہ نے عزت کا تاج پہنایا تھا، اس کو تو اللہ نے زمین کا وارث بنا کر بھیجا ہے، اس سلطنت کا مالک بنا کر بھیجا ہے، یہ آج کون سے گڑھے میں جا گیا، کون سے گڑھے میں جا گرا، کیا سبب ہے؟ تو ارشاد فرمایا علماء سے مخاطب ہو کے
میاں مولویوں سن لو، اس امت کے زوال کا سبب دو ہیں، قرآن کریم سے دوری اور آپس کے اختلافات۔ گھر گھر میں اختلاف، کمیٹیوں میں اختلاف، مسجدوں میں اختلاف، مدرسوں میں اختلاف، مکاتب میں اختلاف، مدارس میں اختلاف، خانقاہوں میں اختلاف، مرکز میں اختلاف، یونیورسٹیوں میں اختلاف، کالجوں میں اختلاف، کہاں اختلاف نہیں ہے؟ ایک دور تھا کہ صبح کے وقت میں ہمارے گھروں سے، دریچوں سے، کھڑکیوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج وہ تلاوت تو تلاوت، وہ آواز خوام میں بھی نہیں آتی۔ یہ قرآن کریم سے دوری، اور آج تو اس ڈیجیٹل دنیا نے ہر گناہ کو موڈیفائی کر دیا، ہر گناہ کو، بد سے بدترین گناہ کو خوبصورت شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، لو کرو، ہر گناہ کو۔ یہ دو سبب ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف، گھر گھر میں اختلاف، اور جب تک یہ اختلافات کی بے خونی نہیں ہوگی اور قرآن کریم سے لگن پیدا نہیں ہوگی تو یہ امت اسی طریقے سے خوار ہوتی ہے تا قیام قیامت۔ یہ دو سبب ہیں اس امت کے زوال کے، دو سبب، قرآن کریم سے دوری اور آپس کے اختلافات۔ بہرحال تو آقا سے بڑھ کر دائی کون ہوگا؟ لیکن حکم کیا تھا؟ اگر ان بختوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، بھائی اہل ایمان تو تھے صحابہ، حضور کو تکلیفیں کس نے پہنچائی؟ آپ کے خاندان نے، آپ کے وطن والوں نے، آپ کے شہر والوں نے، اور ہمیشہ تکلیف اپنے پہنچاتے، غیر نہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے بھائی جہانگیر صاحب، ہمیشہ تکلیف اپنوں سے پہنچتی، غیروں سے نہیں۔ اپنی تو تھے، ارے بھائی اپنی تو تھے۔ ابو جہل خود خاندانی چچا تھا، ابو لہب تو سگا چچا تھا، سگا چچا۔ 11 چچا تھے میرے نبی کے، یہ ان میں سے ایک تھے حضرت ابو لہب، سگا چچا۔ تو کیا فرمایا قرآن نے؟ خذ العفو، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان بدبختوں کی طرف سے یا بادل نخواستہ اہل ایمان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے آپ کو تو معاف کر دیں۔ ایسے ہی جو جماعت کا امیر ہے وہ بھی کان کھول کے سن لے، امارت کا تاج پہننا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہم تو آج ترم خواہ بن کے امیر جماعت بن کے نکل جاتے ہیں۔ امیر کا بھی حق یہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ میری بات ان لوگوں کو کڑوی لگتی ہے اور ان کے حلق سے نہیں اترتی، نہ اترو، میرا کام تو کہنے کا ہے، سمجھانے کا ہے۔ امیر جماعت کا حق یہ بھی ہے کہ اگر ساتھیوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی امارت کا حق یہ ہے کہ اپنے اس ساتھی کو معاف کر دے۔ اور آج تو ہم دشمنی مول لے لیتے ہیں، یہ دائی کے اصول ہے۔ اور پھر دوسرا اصول کیا ہے؟ اچھائیوں کا حکم کرو، کرتے رہو کرتے رہو۔
اذا تکرر فی القلب، جب ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے گا، دہرایا جائے گا، تو کبھی نہ کبھی وہ دل میں موجزن ہو جائے گی، اتر جائے گی، پھر عمل شروع ہو جائے گا۔ تو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، سمجھاتے رہو ان کو، مانے یا نہ مانے۔ اور اگر کوئی پلے درجے کا ابو جہل ہی پڑ گیا ساتھیوں میں، کوئی ابو جہل پلے درجے کا، تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس سے کنارہ کشی کر لے، تو جان تیرا کام ہے، اعراض کر لو اس سے۔ یہ قرآن نے اصول بتائے دعوت کے، اور کتنا سنہرا باب قائم کر دیا قرآن نے داعی کے لیے، امیر کے لیے، یہاں آؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم سے جڑو، یہاں سے حاصل کرو، پھر میدان کام کر لے۔ خالی گھڑا کس کو سیراب کر دے گا؟ وہ خود خالی ہے۔ خالی گھڑا کس کو سیراب کر دے گا؟ وہ خود خالی ہے۔ گھڑے میں پانی ہوگا تو دوسرے کو سیراب کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم سے دوری اور آپس کے اختلافات یہ امت کی زوال کے سبب ہے۔ بہرحال میری کل حاضری ہوئی تھی ہلال کمیٹی، مرکزی ہلال کمیٹی جامع مسجد میں۔ الحمدللہ یہ خادم بھی اس کا ممبر ہے، اور ہر مہینے میرے پاس فون آتا ہے اور میری حاضری ہوتی ہے۔ تو کل دلی اور یو پی میں تو چاند کہیں نظر نہیں آیا تھا ربیع الاول کا۔ البتہ بہار کے بہت سے علاقوں میں، چمپارن ہے اور ایک علاقہ اور ہے مدھوبنی، وہاں رؤیت عام ہوئی تھی۔ اچھا، کیلنڈروں میں 30 کا چاند دکھا رکھا ہے، کیلنڈروں میں۔ اچھا، میرا بھی یہ تھا کہ پچھلے مہینے تقریباً کئی مہینے 30 کے گئے، تو ممکن ہے 29 کا، چونکہ چاند 29 کا اور 30 کا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بہت سی مرتبہ عرب کی تاریخ میں اور ہماری تاریخ میں 2 دن کا فرق آ جاتا ہے، لیکن وہاں آج 2 تاریخ ہے چاند کی، ہمارے یہاں پہلی۔ تو کل چاند ہو گیا تھا الحمدللہ، اس لیے ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اور ہماری مسجد کا ایک اصول ہے کہ 12 دن تک ربیع الاول کے اس پہلے عشرے میں سیرت پاک پر واعظ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، میرے بعد بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی قیامت تک۔ بہرحال قرآن و حدیث کی اللہ جب تک خدمات لے رہا ہے تو یہ ہمارا اصول ہے کہ 12 دن کا یہ پروگرام سیرت النبی کے عنوان سے الحمدللہ ہر سال ہوتا ہے۔ تو آج اس کی بسم اللہ کرنی تھی۔ بسم اللہ کرنے کے لیے میں نے آج کے بعض کو جو عنوان دیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء گرامی محمد اور احمد رکھنے کے بیان میں، یہ آج کے بعض کا عنوان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی محمد اور احمد رکھنے کے بیان میں، جس طریقے سے اللہ کے 1000 نام ہیں اور توریت کے حوالے سے 4000 نام ہیں اللہ کے، ایسے ہی ہمارے آقا کے 1000 نام ہیں، 1000 نام ہیں صفاتی نام۔ اچھا، ان ناموں میں حکمت کیا ہے؟
تاریخ عرب شاہد ہے، جیسا کہ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ حضور سے پہلے عربوں کی نسلوں میں یہ نام نہیں ملتے کہیں، نہ محمد نہ احمد، پورے عرب میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان ناموں کو چھپا رکھا تھا اپنے محبوب کے لیے، ورنہ تو اللہ ان کے بھی ذہن میں بات ڈال دیتا۔ اور ایک روایت ملتی ہے کہ کسی کے ذہن میں، پورے عرب کی نسلوں میں، تاریخ میں یہ ذہن میں نہیں آئے نا، یعنی اللہ نے ان کے ذہنوں سے ان ناموں کو سلپ ختم کر دیا تھا، یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، یہ باب ہی ختم کر دیا، کوئی نام ہی ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ ان کے معنی کیا ہے؟ حضرت آمنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، ان کو خواب میں بشارت ہوئی اور فرمایا جو بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا۔ یہاں تو احمد کا لفظ ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب کو جو خواب میں بشارت ہوئی آپ کے یہاں جو پوتا آنے والا ہے اس کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ کے خواب میں احمد اور حضرت عبد المطلب کے خواب میں محمد، دونوں روایتوں پر عمل ہے۔ ان کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ احمد کے معنی ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور اللہ کی تعریف کا جو حق ادا کیا ہے، باری سبحانہ و تعالی و تقدس کی بندگی کا جو حق ادا کیا ہے۔ کون سی شخصیت ہے وہ ہمارے آقا؟ اگر کسی نے اپنے پروردگار کی بندگی کا حق ادا کیا ہے اور اس کی شان اگر کسی نے تعریف کی ہے تو ہمارے آقا سے بڑھ کر اور کون تعریف کر سکتا ہے اللہ کی؟ آقا سے بڑھ کر اور کون تعریف کر سکتا ہے اللہ کی؟ کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ احمد کا معنی، یہ احمد کا ترجمہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب کو خواب میں محمد بتایا گیا تو قریش مکہ کے سرکردہ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب یار پہلے تو ایک بات بتاؤ، یہ اس سے پہلے نام ہماری تاریخ میں نہیں ملتے، یہ نام آپ نے کیوں رکھے؟ ایک معمولی سا سوال ہے، قریش کا، ان کے چودھریوں کا، آپ نے کیوں رکھا؟ تو اللہ نے آپ کی زبان سے یہ نکلوایا کہ میں نے محمد اس لیے نام رکھا ہے تاکہ اس میرے پوتے کی تعریف زمین و آسمان میں ہو، زمین و آسمان میں ہو۔ صرف حضرت عبد المطلب کی ذہانت دیکھیے، زمین کی حدود کو محدود نہیں کیا، زمین کی حدود کو محدود نہیں کیا، ایک لمٹ باندھ لی، نہیں، فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میرے اس پوتے کی تعریف آسمانوں اور زمینوں میں ہو،
آسمان کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں، کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں جو حضور کی تعریف نہ کرتا ہو۔ اور میاں جب پیدا کرنے والا ہی تعریف کر رہا ہے تو اوروں کی تعریف اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جب پیدا کرنے والا ہی تعریف کر رہا ہے، محبوب رب العالمین، تو قریش نے سوال کیا، قریش نے سوال کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی تعریف آسمانوں میں ہو، زمینوں میں، جنت میں آپ کی تعریف، جنت کے تمام منزلوں میں آپ کی تعریف، عرش پر آپ کی تعریف، کروں میں آپ کی تعریف کرتے ہیں، ملائکہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، حوران غلمان آپ کی تعریف کرتے ہیں، دروغہ جہنم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، دروغہ جنت بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، بحر و بحر آپ کی تعریف کرتے ہیں، شجر و حجر آپ کی تعریف کرتے ہیں، چاند و سورج آپ کی تعریف کرتے ہیں، دن اور رات آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیل و نہار آپ کی تعریف۔ کون سی مخلوق ایسی ہے جو میرے نبی کی تعریف نہ کرتی؟ کون سی مخلوق ایسی؟ کنکریوں نے آپ کی تعریف کی ہے، پہاڑوں نے آپ کی تعریف کی ہے، جانوروں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ کون سی مخلوق ایسی ہے جو اللہ کے نبی کی تعریف نہ کرتی؟ تو شان یسبح للہ ما فی السماوات سبح للہ ما فی السماوات والارض لہ ملک السماوات والارض، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ایسے اللہ کی ہر مخلوق میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، ہر مخلوق۔ ایک واقعہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، ایک یہودی نے ایک ہرن پکڑ رکھی تھی، ہرن، حضور وہاں سے گزر رہے ہیں تو ہرن نے درخواست کی، یا رسول اللہ میری التجا سن لیجئے۔ آقا تشریف لے آئے، فرمائے میرا بچہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے اور وہ بھوک سے بلبلا رہا۔ کیا فرمایا اس ہرن نے؟ یا رسول اللہ میرا بچہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے اور یہ مجھے پکڑ لایا یہودی، اب یہ کھاوے گا پالے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، کہ پکڑ لایا، لیکن میرا بچہ فاقے سے ہے، بھوکا ہے، آپ اس سے کہہ دیں تھوڑی دیر کے واسطے مجھے چھوڑ دیں اور میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے اس کے کلام کو سنا اور یہودی سے کہا میاں بھائی اس کو چھوڑ دے، یہ مجھ سے درخواست کر رہی ہے، اس کا بچہ پہاڑی کے پیچھے بھوکا ہے، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ فرمایا محمد دیکھ لو، آپ نبوت کے دعویٰ کرتے ہو، اگر واقعی یہ آ گئی واپس تو میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں، میں مان لوں گا آپ نبی۔ آقا نے فرمایا میں کھڑا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، جب تک واپس نہیں آئے گی میں کھڑا ہوں آپ کے پاس۔ اس نے چھوڑ دیا یہودی نے ہرن کو، وہ چوکڑیاں مارتی ہوئی گئی اور چند لمحات میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس۔ فرمایا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، اے محمد میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ذریعہ بنا، یہ واسطہ بنا۔ تو جس طریقے سے اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جو کچھ بھی ہیں جہاں بھی ہیں،
ویسے ہی میرے نبی کا کلمہ اللہ کی ہر مخلوق پڑھتا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے نبی۔ بہرحال حضرت عبد المطلب نے بہت ہی مفکرانہ جواب دیا کہ میرے دل میں داعیت ہے، اللہ نے وہ بات ڈال دی، آج تک ان کے آباء و اجداد کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ تم اپنی اولادوں کا، پوتوں کا، پوتوں پڑ پوتوں کا، نواسوں کا، پڑ نواسوں کا یہ نام رکھنا نہیں ڈالی تھی۔ ڈالی تو حضرت آمنہ کے دل میں اللہ نے ڈالی اور خواب میں بشارت ہو گئی۔ ڈالی تو اللہ نے حضور کے دادا کے دل میں بات ڈالی اور خواب میں بشارت ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کسی کے ذہن میں بات نہیں تھی کہ ہم اپنے بچوں کا نام یہ رکھیں۔ عرب کی تاریخ ان دونوں ناموں سے محروم تھی، پورے جزیرۃ العرب کی تاریخ۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ پھر حضرت سیدنا عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا نام رکھا اور عقیقہ بھی فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 7ویں دن نام رکھنا اور عقیقہ کرنا سنت ہے، لیکن اگر والدین میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا عقیقہ کر سکے تو نانا نانی بھی اپنے نواسے نواسوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اگر نانا میں گنجائش ہے، نانی میں گنجائش ہے، وہ کر دے۔ تو 7ویں دن نام رکھا اور عقیقہ فرمایا۔ اچھے معنی کے نام میں حکمت پوشیدہ۔ ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، نام اسلامی ہو ذو معنی، اچھے نام ہو اچھے معنی تو اس کا اثر ہوتا ہے، اچھے نام کا اثر پڑتا ہے، برے نام کا برا اثر پڑے گا، اور یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، میاں یار کسی آدمی کو تلاش کر کے لاؤ، میری اونٹنی کا دودھ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ آؤ کسی آدمی کو تلاش کرو، کوئی گاؤں گوٹ کا ہو، بدو ہو، کوئی جو یہ دودھ دھونے والے ہوتے ہیں ان کی مہارتیں ہوتی ہیں، ڈھونڈ کے لاؤ۔ چلے لیا میاں ایک کو پکڑ کے لیا، تو آقا نے سب سے پہلے اس کا نام پوچھا، ابھی تیرا نام کیا ہے بھائی؟ اس نے فرمایا حرب، لڑنے والا، جھگڑنے والا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جنگجو، قتل و قتال کرنے والا۔ بھاگ یہاں سے، حضور نے فرمایا بھاگ یہاں سے، میں تجھ سے دودھ دلواتا ہوں۔ بھگا دیا اس کا نام تھا حرب۔ حرب کے معنی لڑاکو، جنگجو، قتل و قتال کرنے والا، جنگ کرنے والا، فساد پھیلانے والا۔ میں تجھ سے نہیں دلوا، بھاگ یہاں سے، میاں اور کسی کو لاؤ پکڑ کے۔ تو وہ صحابی پہ دوسرے کو لیا پکڑ کے، اس کا نام پوچھا، بھائی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا یعیش، خوشگوار زندگی۔ ہاں تیرا نام بڑھیا، چل میری اونٹنی کا دودھ نکال، اونٹنی کا دودھ نکال۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے بہت گہرا، ماشاءاللہ دلی والے ہو، محاورے سمجھتے ہو، یہاں سے آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی کہ شگون نکالا حضور نے، اور شگون بس شگونی اسلام میں جائز نہیں۔ یہ سوال اگر آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے تو یہی سوال حضرت عمر بن خطاب کے ذہن کو جھنجھوڑا، اسی سوال نے۔
عمر ابن خطاب کون ہیں؟ حضور کے خسر بھی ہیں اور اسلام کا ایک مضبوط ستون بھی ہے، پاورفل پلر میں کوئی شک نہیں۔ اور آپ کے اسلام لانے کے بعد تو زندگیاں ملی اہل ایمان کو، زندگیاں مل گئی اہل ایمان، ورنہ موت سامنے تھی ہر مومن کی، ہر مسلمان کے مکے میں۔ اسلام لائے حضرت عمر اور سب کی کمریں ٹوٹ گئی منوسوں کی، جو دشمن اسلام تھے قریش، ڈھارس بندہ، اور چیلنج کر دیا، اب میں دیکھوں حرم میں نماز پڑھنے سے کون روکے گا، آؤ۔ کسی کی ہمت نہیں۔ پھر خلیفہ بننے کے بعد عالم اسلام کا بادشاہ بنے اور آگ، جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیلتا رہا۔ اور کون تھے عمر؟ حضور کی مراد، حضور کی مراد تھے۔ اللہ سے بھیک مانگی تھی عمر کے لیے حضور نے۔ اللہ میاں یہ دو عمرین ہیں، عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب۔ ان دو، یعنی عمرو بن ہشام کا مطلب ابو جہل، اس کا نام یہ تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی میری جھولی میں ڈال دیں، یہ تو دعا مانگی تھی۔ اللہ نے حضرت عمر کو جھولی میں ڈال دیا، کوئی شک نہیں۔ اسلام کی شان بان تھے حضرت عمر، اسلام کی آن تھے حضرت عمر۔ حوصلے کھل گئے صحابہ کے، بلند ہو گئے۔ تو یہی سوال حضرت عمر کے ذہن کو جھنجھوڑیا، یار شگون نکالنا، فال نکالنا، بس شگون ہی نکالنا، یہ تو اسلام کا شعبہ ہی نہیں، لیکن یہاں تو حضور کا اس عمل سے یہ عمل ثابت ہو رہا ہے۔ کیا ذہن تھا صحابہ کا، کیا نقطہ نکال کے لائیں، چونکہ سامنے کا واقعہ ہے۔ اس کا نام کے معنی حرب، جنگی، قتل و قتال کرنے والا، اس سے دودھ نہیں نکلوایا حضور نے۔ دوسرے آئے، اس کا نام یعیش، خوشحال زندگی۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ شگون نکالا، یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے۔ شاید ہر عالم کی نگاہ یہاں تک نہ جاتی ہو۔ خدا کا شکر ہے، علماء تو علم کے ڈیم ہیں، تو علم کے ڈیم جیسے پانی کے ڈیم ہوتے بہ رہے ہیں، وہ بھی بہ رہے ہیں، لیکن ہر عالم کی نگاہ ہر نقطے پر نہیں جاتی۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ رہتا ہے۔ ایک تو ہوتی کتب بینی، کتابوں کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے مطالعے میں مستغرق ہو جانا۔ اس کتاب میں ڈوب کر مطالعہ کرنا۔ اچھا، میں نے بھی سیرت کی کتابیں پڑھی، ہزاروں پڑھ لی، آج ہی یہ نقطہ میری نگاہ سے گزرا ہے۔ ہر سال بیان ہوتا ہے، ہر سال واز ہوتے ہیں سیرت پاک کی، مسجد، ہماری مسجد حوض والی چوڑی والا، اور خدا کا شکر ہے میں ہی کرتا ہوں، لیکن آج یہ نقطہ میرے ذہن سے گزرا، بدشگونی تو ہے نہیں اسلام میں، اور آقا کے ان افعال سے شگون نکل لیا ہے۔ شگون، فعال نکالنا، شگون نکالنا، بدشگونی، یہ تو اسلام میں کا اسلام کا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، بالکل ختم مسئلہ۔ لیکن حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اس مجلس میں،
یار فلاں شخص کا نام کے معنی یہ تھے، حضور نے اس سے دودھ نہیں نکلوایا اونٹنی کا، دوسرے کا نام معنی یہ تھا، اس سے نکلوا دیا۔ تو دبے دبے لفظوں میں سوال کرنے کی جرت تو نہیں تھی حضرت عمر بن خطاب نے، لیکن ہمت کر کے فرمایا یا رسول اللہ، بدشگونی اسلام کا شعبہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ آج کے اس عمل سے مجھے شبہ ہو گیا، کہ آپ نے فلاں آدمی کے نام پوچھا، اس کے معنی غلط تھے نام کے، تو آپ نے دودھ نہیں نکلوایا اونٹنی کا۔ دوسرے صاحب پکڑ کے لائے، اس کے نام کے معنی اچھے تھے، آپ نے دودھ نکلوا دیا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضور نے فرمایا کنواں کھود، پہلے نام بتا کیا ہے، کہ مرہ مین کڑوا، چل تجھ سے نہیں کھدوا رہے ہیں، بھاگ جا۔ تو یہ تمام باتیں شگونی سے ملتی جھلتی ہیں، لیکن ہمت کر کے حضرت عمر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شگون نکل رہا ہے، بس شگون ہی شگون۔ پھر حضور نے بہت ہی خندہ پیشانی کے جواب دیا، عمر میرا مطلب بس شگونی یا شگون نکالنا نہیں تھا، اور ہرگز ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ استخارہ الگ میٹر ہے، استخارہ الگ میٹر ہے، لیکن شگون نکالنا جیسا کہ قریش مکہ زمانے جاہلیت میں تھا کہ پرندہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، یہ کام کرنا ہے تو اسے اڑا دیا، اگر وہ سیدھے ہاتھ کی طرف کو چل دیا تو کام اچھا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف اڑ گیا تو کام برا ہے۔ یہ شگون نکالتے تھے، وہ ایسے تیروں سے نکالتے تھے۔ فرمایا ہرگز نہیں عمر، میرا مقصد یہی نہیں تھا، میرا مقصد تھا کہ نام اچھے رکھو اور ذو معنی رکھو اور اسلامی نام۔ آج کل تو اسلامی نام رکھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ کون نکال دے گا آپ کو ہندوستان سے؟ کون نکال دے گا؟ مسلمان ہو، اس کی شناخت قائم رکھو۔ لبرل فیملی سے بلانگ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں اپنی شناخت کو بیٹھو۔ اسلامی نام ہو، اچھے نام مانا ہو، ذو مانا ہو، یہ اسلام کا ایک چیپٹر ہے، اچھے مانا ہو۔ تو حضور کا جو اسم گرامی ہے، حضرت آمنہ کے خواب میں احمد نام کی بشارت اور حضرت عبد المطلب کے خواب میں محمد نام کی بشارت۔ تو قریش نے پوچھا عبد المطلب، یہ تو آج تک ہماری نسلوں میں بھی نام نہیں تھا جو آپ نے اپنے پوتے کا نام رکھ لیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی تعریف آسمانوں میں بھی ہو اور زمینوں میں بھی۔ اللہ ہی تو کہلوا رہا ہے، یہ الفاظ اللہ ہی نے تو ان کی زبان پہ ڈالے ہیں۔ اب کون سا آسمان ایسا ہے جو میرے حضور کو نہیں جانتا؟ کون سا فرشتہ ایسا ہے جو میرے حضور کو نہیں جانتا؟ کون سی مخلوق ایسی ہے جس نے میرے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور اللہ کی تعریف کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو ہمارے آقا کی ذات بابرکت ہے۔ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جا رہی ہو۔ تو حضور کی تعریف اللہ سے بڑھ کر اور کون کر سکتا ہے؟ یہ ان ناموں کی حکمتیں ہیں، محمد کی اور احمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب دو خواب اور سنیے. شجرہ طیبہ، ابو نعیم کے حوالے سے یہ دو خواب بیان کر دوں حضرت عبد المطلب کے. ایک خواب تو دیکھا حضرت عبد المطلب نے حضور کے پیدائش سے پہلے کہ آپ کی کمر سے زنجیر نکلی ہے، چمکتی دمکتی، اس کا سرا آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک، لمحہ بلمحہ اس میں نور میں اضافہ ہوا. ایک خواب یہ. اسی خواب کی جو اگلی کڑی ہے کہ اس زنجیر کا پھر درخت بنا شجرہ طیبہ. اب دوسرا خواب، حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس سو رہے ہیں. خواب میں دیکھا کہ درخت پیدا ہوا، اس کی شاخیں مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک پھیل گئی، اور ان شاخوں پر نور میں اضافے پر اضافہ، لمحہ بلمحہ نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور، پورے عالم کو منور کر رکھا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو اس کی شاخوں سے چمٹ رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں، اور اس نور سے فیض اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو میاں کلہاڑیاں لے کر، تلواریں لے کر اس شاخوں کو کاٹنا چاہتے ہیں. ایک حسین و جمیل انسان کھڑا ہے درخت کے سامنے، ان کو دھکا دے کے پیچھے ہٹا، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو ہٹا دیتا ہے. انبیاء الزمانی کا جو معبر امام تھے، ان کے محاورے میں ان کو کاہن کہا جاتا تھا. تو فن تعبیر کے معبرین ہوتے تھے، خواب کی تعبیر بیان کرتے. تو اس کاہن کے پاس حضرت عبد المطلب نے اس خواب کو بیان کیا. اس کاہن نے جواب دیا کہ تمہاری نسلوں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جس کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، جس کی رسالت پوری دنیا پر غالب آئے گی. اور یہ جو شاخوں سے چمٹ رہے ہیں، دور دراز سے آنے والے، قریب، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ امتی ایمان والے. اور جو کاٹنا چاہ رہے ہیں تو وہ قریش مکہ کا وہ گروپ ہے جو دشمن اسلام تھا، جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اور جو بیچ میں آڑ بن کے کھڑے ہوئے جبرائیل جو دفاع کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے ڈیفینس کر رہے ہیں جبرائیل. اور فرمایا اس دین کے راستے پر چلنے والے تیری اولاد میں سے وہ دین جو لے کر آئے گا، پوری دنیا اس کے دین کے راستے پر چلے گی، اس کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا. ایک اور روایت سنیے، آخر میں ایک روایت سن لیجیے. اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بات میں بارہا بتاتا ہوں کہ خلفائے اربعہ سے جو احادیث منقول ہیں بہت امپورٹنٹ ہے تو کم، تعداد کے اعتبار سے تو کم ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ. ایسی حدیث حضرت علی خلیفہ اربعہ میں فرمایا، دوران حمل، یہ میں نے جمعے کو بھی بیان کرا تھا، دوران حمل جو بچہ ضائع ہو گیا، ماں باپ کی تمنا، ایک ان کی امنگ ہوتی ہے، ان کے جذبات ہوتے ہیں اولاد کی خاطر. اولاد بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اگر وہ اولاد صالح ہو تو نعمتوں کی نعمت ہے.
عظیم نعمت ہے، اور یہ صرف اللہ کی دین پر موقوف ہے، دولت پر موقوف نہیں۔ بڑے بڑے دولت مندوں کو اولاد نصیب نہیں، اور غریب سے غریب تر نے لائن لگا رکھی ہے، تو اللہ کی مرضی۔ لیکن اولاد ایک نعمت عظمیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، پھر دوران حمل وہ مس کیریج ہو گیا، اسقاط ہو گیا، ایک ایبورشن ہے، وہ تو جرم ہے، وہ تو قتل ہے، ایبورشن۔ الٹرا ساؤنڈ کرایا، او لڑکی ہے، ایبورشن کرایا، نہیں، قتل ہے، یہ قتل ہے۔ ایک ہے مس کیریج، خود بخود اسقاط ہو گیا۔ یہ انکمپلیٹ بچہ، نامکمل بچہ، کل قیامت کے دن اس کا مقام کیا ہوگا؟ حدیث میں تو نامکمل کا لفظ ہے، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انکمپلیٹ کو کمپلیٹ کر دے، کمپلیٹ کو انکمپلیٹ کر دے۔ اب دیکھیے یہ زبان جو ہماری للو چلتی ہے قینچی کی طرح، کل اس زبان پر لگام لگ جائے گا قیامت کی۔ یہ ہاتھ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ پیر گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ جواب دیں گے، یہ ان کو اللہ میاں زبان دے گا، یہ بولیں گے۔ تو اللہ کی ذات تو وہ انکمپلیٹ کو بھی بلوا سکتا ہے، اور نہ بلوانا چاہے تو کمپلیٹ کو بھی نہ بلوائے۔ کتنے گنگے بہرے ہیں، ہاتھ پیر صحیح سالم ہے، تندرست ہے، لیکن گنگا ہے، تو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ نامکمل بچہ، یہ انکمپلیٹ بچہ کل قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اور اس کے والدین اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، روک لے گا۔ یہ نامکمل بچہ اپنے والدین کو روک لے گا، اللہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے نامکمل بندے، کیا چاہتا؟ مانگ، کیا مانگنا چاہتا؟ اب وہ مکمل ہوگا نامکمل ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن حدیث میں نامکمل کے الفاظ ہیں، تو کہے گا اللہ میاں ان میرے والدین کو میرے ساتھ جنت میں بھیج۔ ارشاد باری ہوگا، جاؤ اے میرے نامکمل بندے، اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ جب ایک انکمپلیٹ بچے کا مقام کیا ہے، تو جو اولاد صالحہ ہوگی، نیک اولاد ہوگی، کمپلیٹ ہوں گی ہر طریقے سے، ان کا مقام کیا ہوگا۔ آخر میں ایک اور حدیث سنا دوں، ان سفید کپڑوں پر ہے۔ یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ اللہ کی ہر چیز پیدا کردہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سفید کپڑا جب تک تن پر ہے، میلا نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے اثر آتے ہیں پہننے والے پر۔ جب آپ کے جسم پر صاف ستھرے کپڑے ہوں گے اور یہ اللہ کا ذکر کرے گا، تو اس کا اثر تمہارے دل و دماغ پر آئے گا، تو پھر آپ کی طبیعت بھی راغب ہوگی نیک کام کرنے کی طرف۔ اس کے ذکر کا اثر انسان کی طبیعت پر آتا ہے، اور پھر اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے نیک کام کرنے کی، راغب کرتا ہے۔ اس کے ذکر کا اثر آتا ہے اس کے جسم پر، پھر اس کا دل بھی چاہتا ہے تو بھی نیک کام کر۔ اور جو ہی یہ کپڑے میلے ہونے کی طرف چلتے ہیں تو ذکر اس کا دھیما پڑ جاتا ہے، تو
تو یہ بھی اعمال سے دور ہونے لگتا ہے، اس کا اثر بھی آتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ائمہ اکرام صاف ستھرے کپڑے پہنے، یہ میلے کچیلے کپڑوں میں یہ فقیری لباس پہنا کر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیا میسج دینا چاہتے میلا کچیلا رہ کر؟ لوگ تجھے ولی سمجھے؟ میلے کچیلے کپڑوں میں ولایت، جتنا صاف ستھرا امام رہے گا، امام کے کپڑے رہیں گے اور ان کی تسبیحات کا اثر اس کے اوپر پڑے گا تو اس کی طبیعت بھی نیک کام کی طرف مائل ہوگی اور اس کے اثرات مقتدیوں پر بھی پڑیں گے، مقتدیوں پر بھی پڑیں گے۔ اس لیے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ایسے اللہ کی ہر مخلوق ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔